میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاہویر کے ساتھ ساتھ اب باقی فیملی ممبرز بھی پوری کوشش کریں گے کہ ایمان شاہویر کو معاف کر دے اور یہ دونوں پہلے کی طرح رہنے لگیں، جبکہ دوسری طرف فبیحہ کی ماں تسلیم کو جب سے پتہ چلا ہے کہ اسے کینسر ہوا ہے، اس کی طبیعت دن بدن مزید بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ ماہنور کی ماں جو چھپ کے شاہویر اور ایمان کی باتیں سن لیتی ہے، جب شاہویر ایمان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کیا تم سب کچھ بھلا کے پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی، ہم پہلے کی طرح ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، جبکہ ایمان صاف کہتی ہے کہ شاہویر اب کچھ بھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شاہویر ایمان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے جو 5 لاکھ مجھے دیے تھے اس کی وجہ سے مجھے کاروبار میں کافی فائدہ ہوا ہے اور اب میں تمہارا ادھار تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایمان کہتی ہے کہ میں نے وہ تمہیں ادھار سمجھ کے دیے ہی نہیں، تم وہ پیسے اپنے پاس رکھو، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ بے شک اب سب کچھ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن شاہویر تمہیں جب بھی جہاں بھی میری کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہو۔ اب یہاں پر یقیناً شاہویر کو احساس ہوگا کہ ایک طرف وہ ماہنور ہے جو ہر وقت مجھ سے فرمائشیں کرتی رہتی ہے اور میرا پیسہ اجاڑتی رہتی ہے، دوسری طرف یہ ایمان ہے جو مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی بلکہ اپنی سیونگز بھی اٹھا کے میرے برے حالات میں مجھے دے دیں۔ یہی نہیں، ایمان میں تو بہت خوبیاں ہیں، ایک طرف جاب کرتی ہے تو دوسری طرف گھر کے کاموں میں بھی مکمل انوالو رہتی ہے، جبکہ ماہنور یا تو اپنے سر درد یا کسی بیماری کا بہانہ بنا کے آرام کرتی رہتی ہے یا پھر موبائل پہ اسکرولنگ کرتی رہتی ہے۔ اب ماہنور کی ماں جب شاہویر اور ایمان کو ساتھ میں کچن میں کھڑے کام کرتے اور باتیں کرتے دیکھتی ہے تو اسے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ شاہویر ایمان کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، یعنی میری بیٹی کی محبت کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا ہے۔ تبھی ماہنور کو واپس جا کے پھر سے بھڑکائے گی کہ تمہاری جھوٹی پریگنینسی کا پلان بھی کسی کام نہیں آیا، شاہویر کو دیکھ لو، تمہارا ذرا بھی احساس نہیں۔ ساتھ ہی ماہنور سے کہے گی کہ وقت آ چکا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں سے لوٹ سکتے ہیں لوٹیں اور شہر تبدیل کر کے کوئی نیا مرغا پھنسائیں، جبکہ ماہنور اس بات پہ پریشان ہے کہ شاہویر بار بار مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر شاہویر کو میرے اس جھوٹ کا پتہ چل گیا تو ہمارا پلان پورا ہونے سے پہلے ہی وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال باہر کرے گا۔ ماہنور کی ماں اس پر بھی جھٹ پلان بنا لیتی ہے کہ کل کسی کام کا بہانہ بنا کے ہم دونوں ماں بیٹیاں گھر سے نکلیں گی، باہر خوب گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے اور واپس آ کر کہہ دیں گے کہ تمہارا مس کیریج ہو گیا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پلان میں یہ دونوں ماں بیٹیاں بہت جلد پھنسنے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب شاہویر کو پتہ چلے گا کہ ماہنور کا مس کیریج ہو گیا تو وہ اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑے گا، اسے ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جائے گا ہی، اور ڈاکٹر بتا دے گا کہ ان کو تو کبھی پریگنینسی ہی نہیں ہوئی تھی، تو مس کیریج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چونکہ ایمان کو اور باقی سب گھر والوں کو بھی افسوس ہے ماہنور کی ماں نے جو آج حرکت کی، جب اسے اچھے سے پتا تھا کہ تسلیم سے کینسر کی بات چھپائی گئی ہے تو بھلا آج اسے یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی، جس کے بعد تسلیم کی حالت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ بہرحال عمران اور فبیحہ تسلیم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ تسلیم، جسے تکلیف تو بہت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جس کو بھی اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تکلیف میں تو ہوگا، لیکن وہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے خود میں حوصلہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اب یہاں پر تسلیم کو اس بات کی ضرور ٹینشن ہوگی کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو فبیحہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ زین کو کس طرح سے سنبھالے گی، اور یہیں پر کوئی نہ کوئی تسلیم کو یہ مشورہ ضرور دے گا کہ کیوں نہ ہم زین کو مہک بھابھی کے حوالے کر دیں، کیونکہ مہک آریان سے کہتی ہے کہ آپ انکل آنٹی سے ایک دفعہ پھر بات کریں نا، مجھے بچہ اڈاپٹ کرنے کی پرمیشن دے دیں۔ اب امبر اور آصف صاحب جب دیکھیں گے کہ مہک کو اتنی چاہ ہے بچہ اڈاپٹ کرنے کی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات باقی گھر والوں کو بھی پتہ چلے گی،
تو ہو سکتا ہے فبیہہ ہی اپنی ماں کو مشورہ دے کہ جب مہک بھابھی بچہ اڈاپٹ کرنا ہی چاہتی ہیں تو ہم زین مہک بھابھی کو دے دیتے ہیں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ مہک بھابھی زین کی بہت اچھی پرورش کریں گی۔ مہک، جسے یوں لگتا تھا کہ اس گھر کی ساری بہوؤں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور دکھی زندگی اسی کی ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں ایک نہیں دو دو خوشیاں آنے والی ہیں، کیونکہ وہ آدمی جو آریان کا پیسہ لے کے بھاگا تھا پکڑا گیا ہے، اور آریان کا ڈوبا ہوا پیسہ بھی واپس آنے والا ہے، جس کے بعد آریان اپنا ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچے گا، تو یوں مہک کی زندگی میں فائنینشل ایشوز بھی ریزالو ہو جائیں گے اور اس کی مامتا کو بھی تسکین مل جائے گی جب زین اس کے ہاتھوں میں آئے گا۔ دوسری طرف ایمان بھی شاہویر کو احساس دلاتی ہے کہ شاہویر، اگر تم نے دوسری شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو کسی بہتر جگہ پر تو کرتے، یہ تم کس قسم کی عورتوں میں پھنس گئے ہو۔ شاہویر، جو پہلے ہی مہنور اور اس کی ماں کی حرکتوں سے عاجز آ چکا ہے، کبھی الماری سے پیسے چوری کرنا، کبھی جھوٹی بیماری کے ڈرامے کرنا، اور پھر جب سے شاہویر کو ریسٹورنٹ میں اس لڑکے نے کہا ہے کہ تم تو بہت بری جگہ پہ پھنس گئے ہو، اس لڑکی سے ہوشیار رہنا، یہ میرے دوست کو کنگلا کر کے اسے چھوڑ کے بھاگی تھی اور اب تمہارے ساتھ بھی یہی سب کرے گی، تو شاہویر کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ واقعی مہنور نے کس طرح چالاکی سے شاہویر کا بینک بیلنس خالی کروایا، اور تو اور اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے شاہویر کی گاڑی بھی بکوانا چاہتی تھی، اور اس وقت جس طرح مہنور اور اس کی ماں نے یہ ڈرامہ کیا تھا کہ ڈاکٹر نے بالکل ہی مہنور کی ماں کو جواب دے دیا ہے کہ اگر فوراً ہارٹ کی سرجری نہ ہوئی تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، جبکہ اب شاہویر دیکھ رہا ہے کہ مہنور کی ماں تو ادھر سے ادھر ہٹی کٹی دوڑتی پھر رہی ہے، یعنی وہ ہارٹ اٹیک کا بہانہ صرف شاہویر کی گاڑی بکوانے کے لیے تھا۔ تو ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ شاہویر تو مہنور اور اس کی ماں کو اس گھر سے نکالنا چاہے گا، لیکن مہنور اتنے آرام سے شاہویر کی جان نہیں چھوڑے گی۔ ہو سکتا ہے نکاح نامے میں کچھ ایسی شرائط لکھوائی ہوں کہ طلاق دینے کے لیے بھی شاہویر کو اچھی خاصی رقم مہنور کے حوالے کرنا پڑے، کیونکہ ایک آدھے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ شاہویر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ مہنور ہی شاہویر پہ کوئی ایسا الزام لگائے گی کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، لیکن یہاں پر ایمان ہی شاہویر کے کام آئے گی جب پولیس اسٹیشن جا کے بتائے گی کہ میں شاہویر کی پہلی بیوی ہوں اور شاہویر نے کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو شاہویر نے تو ایمان کو آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا، یہ بھی سوچے بغیر کہ چھوٹا سا زاویار ایمان کے ساتھ ہے اور وہ کہاں اسے لے کے بھٹکتی رہے گی۔ بہرحال آنے والی ایپیسوڈز میں اب کافی کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ مسکان اور راحم کی شادی، مہک اور آریان کی زندگی میں خوشیاں، اور فبیہہ کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس کو بھی احساس ہو جائے گا جو المیر اور اس کی فیملی ممبرز کو غربت کی وجہ سے ڈس لائک کرتے تھے۔ تو برے وقت میں صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ ایموشنل سپورٹ بھی بہت کام آتی ہے، اور جس طرح سے المیر اور اس کی فیملی نے فبیہہ کی فیملی کو ایموشنلی سپورٹ کیا ہے، شاید فبیہہ کی شادی کسی امیر گھر میں ہوتی تو ایسے مشکل وقت میں وہ لوگ کبھی کام نہ آتے۔ باقی رہ گئے عنبر اور آصف صاحب، تو جس طرح ان دونوں میاں بیوی نے مل کے اپنے نئے بزنس کو اسٹیبلش کیا ہے تو یقیناً دونوں نے اچھی خاصی رقم جمع کر لی ہوگی، کیونکہ لاسٹ کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آصف صاحب نے جس آدمی کو اپنی دکان بیچی تھی کپڑوں کی، اب وہ آدمی بھی اس دکان کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ جب تک آصف صاحب اس دکان میں تھے تو کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن جب سے آصف صاحب نے دکان چھوڑی تو کاروبار بالکل ہی نقصان میں گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈرامے کے اینڈ پہ یہی دکھایا جائے کہ عنبر اور آصف صاحب نے اپنے نئے کاروبار سے اچھی خاصی سیونگز کی، پھر آریان کا پیسہ بھی واپس آ گیا، پھر شاہویر کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اور یقیناً المیر نے بھی کچھ نہ کچھ سیونگز کی ہوں گی، تو یہ سب فیملی ممبرز پیسے ملا کے اس دکان کو واپس خریدیں گے اور پہلے کی طرح وہاں پر ٹھاٹھ سے کاروبار کریں گے۔ ناظرین، یہ سب تو ہمارا ریویو تھا، ڈرامے میں اس سے کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔